بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے، سوال یہ ہے کیا غسل کر لینے سے، نہا لینے سے وضو ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟ دیکھیں اس کا جواب یہ ہے، غسل دو قسم ہے، ایک ہے غسل فرض اور دوسری قسم ہے غسل مسنون۔ پہلے میں غسل فرض کی مثالیں بتا کر سمجھا دوں، اس کے بعد میں غسل مسنون کا طریقہ بتاؤں گا۔ غسل فرض کی مثال یہ ہے کہ جیسے غسل جنابت، میاں بیوی نے آپس میں ملاپ کیا تو عورت پر بھی غسل فرض ہو جاتا ہے، مرد پر بھی غسل فرض ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں غسل جنابت۔ اور اسی طرح ایک قسم ہے غسل فرض کی کہ جب کسی عورت کو مینسز آ جائیں، ماہواری آ جائے، حیض آ جائے، تو جب ماہواری کا خون، مینسز کا خون آنا بند ہو جائے تو اس عورت پر بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح غسل فرض کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ جب کسی عورت کے ہاں بچے کی ولادت ہو تو بچے کی ولادت کے بعد جو خون جاری ہوتا ہے اس کو نفاس کا خون کہتے ہیں۔ تو جب کسی عورت کو نفاس کا خون آنا بند ہو جائے تو اس عورت پر بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ تو ان تینوں صورتوں میں غسل کرنا، نہانا فرض ہو جاتا ہے، یعنی ایک ہے غسل جنابت اور دوسرا ہے غسل نفاس، یعنی بچے کی ولادت کے بعد جب عورت پاکی حاصل کرے گی اس کو غسل نفاس کہتے ہیں۔ اور تیسری قسم غسل کی یہ ہے کہ جب کسی عورت کو مینسز آنا بند ہو جائیں اس کے بعد جب عورت غسل کرے گی، یہ ہے غسل فرض۔ ان تینوں حالتوں میں غسل کے تین فرض ہیں۔ پہلا فرض ہے کلی کرنا، اگر روزہ نہ ہو تو اچھی طرح غرارہ کرنا ہے، غرغرہ کرنا ہے، اگر روزہ ہو تو پھر غرغرہ نہیں کرنا، بس پانی منہ میں لے کر باہر نکالنا ہے۔ اور دوسرا فرض ہے ناک میں پانی چڑھانا، ناک کو صاف کرنا۔ اور تیسرا فرض ہے سر سے لے کر پاؤں تک سارے بدن کو دھو لینا۔ یہ ہیں غسل فرض کے تین فرض۔ اور اس کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے استنجا کریں، استنجا کرنے کے بعد جسم کے کسی حصے پر گندگی لگی ہوئی ہو یا جیسے میاں بیوی کے ملاپ سے جسم کے کسی حصے پر منی کے دھبے لگے ہوئے ہوں تو اس جگہ کو صاف کرنا، دھونا۔ اور اسی طرح حیض اور نفاس سے پاکی حاصل کرنے کے لیے جب عورت غسل کرے اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ اپنے جسم کے اس حصے کو صاف کرے جہاں پر حیض اور نفاس کے خون کے دھبے لگے ہوئے ہوں۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھو لیں۔ اس کے بعد نماز جیسا وضو کرنا ہے، نماز جیسا وضو کر کے غسل کر لیں تو پاک صاف ہو جاتا ہے آدمی، اور اس سے غسل بھی ہو جاتا ہے اور وضو بھی ہو جاتا ہے۔ اور غسل کی دوسری قسم ہے غسل مسنون، جیسے جمعۃ المبارک کے لیے غسل کرنا یا عیدین کے لیے غسل کرنا، اس کو کہتے ہیں غسل مسنون۔ یا اسی طرح ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا، نہانا، یہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ تو جب کوئی شخص جمعۃ المبارک کے لیے غسل کرے، عیدین کے لیے غسل کرے یا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرے تو سنت طریقہ یہی ہے کہ سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھو لے، کلی بھی کرے، منہ بھی دھو لے اور دونوں بازو کو بھی دھو لے، سر کا مسح بھی کر لے، پاؤں بھی دھو لے، اس کے بعد غسل کر لے۔ تو اس طرح غسل کرنے سے غسل بھی ہو جاتا ہے اور وضو بھی ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جامع ترمذی میں ایک حدیث موجود ہے، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد دوبارہ وضو نہیں کرتے تھے۔ اور اسی طرح اگر کوئی بندہ غسل کرتا ہے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے یا جمعۃ المبارک کے لیے غسل کرتا ہے یا عیدین کے لیے غسل کرتا ہے، اس نے نماز جیسا وضو نہیں کیا اور اس نے جا کر نل کھول کے یا شاور کھول کر نیچے بیٹھ گیا اور نہا لیا تو اس سے وضو بھی ہو جاتا ہے، غسل بھی ہو جاتا ہے۔ کیونکہ وضو میں 4 فرض ہیں، چہرہ دھونا، دونوں ہاتھوں کو دھونا، سر کا مسح کرنا اور پاؤں دھونا۔ تو ظاہر ہے جب بندہ غسل کرتا ہے تو چہرہ بھی دھل جاتا ہے، مسح بھی ہو جاتا ہے، دونوں ہاتھ بھی دھل جاتے ہیں، پاؤں بھی دھل جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر کسی نے غسل کرنے سے پہلے وضو نہیں کیا اور اس نے نہا لیا یا اسی
طرح کسی تالاب میں اس نے ڈبکی لگا لی تو اس طرح نہانے سے وضو بھی ہو جاتا ہے، غسل بھی ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھ لیں، اگر کوئی شخص غسل کرنے کے بعد چاہے وہ ننگا غسل کر رہا ہو، لیکن اس بات کا خیال کرنا ہے کہ غسل خانے کی چھت ہو، اگر چھت نہ ہو تو پھر نیچے کپڑا لازمی باندھ لیں۔ تو اگر کوئی شخص غسل کرنے کے بعد کپڑے چینج کرے، تبدیل کرے کپڑوں کو اور بالکل ننگا ہو جائے اور دوسرے کپڑے پہن لے تو اس سے اس کے غسل پر بھی فرق نہیں آئے گا اور اس کے وضو پر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کا وضو بھی باقی ہے اور اس کا غسل بھی ہے۔ لہٰذا کپڑے چینج کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، وضو رہتا ہے۔